بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس آیت میں بھی اللہ پاک مال فے کے مزید مستحقین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے قبیلہ بنو نذیر سے مال جو حاصل ہوا وہ محض محاصرہ کرنے کی وجہ سے مل گیا، بغیر مشقت کے، بغیر لڑے وہ مال ملا، تو اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کا اور اس کے رسول کا حق ہوتا ہے۔ اب آج کی اس آیت میں اللہ پاک مزید مستحقین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس مال میں ان سچے جانثاروں اور مسلمانوں کا بھی حق ہے جنہوں نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے اور رسول کی محبت اور اطاعت میں دین کے لیے اپنے گھر بار اور مال و دولت سب کو خیر آباد کہہ دیا اور بالکل خالی ہاتھ ہو کر وطن سے نکل آئے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں آزادانہ مدد کر سکیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے مال فے کے مستحق حضرات مہاجرین صحابہ کا ذکر فرمایا، جو اس وقت مکہ معظمہ اور عرب کے دوسرے علاقوں سے محض اس بنا پر اپنے وطن اور گھر بار کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ دین کی خاطر دارالاسلام مدینہ منورہ میں آ کر رہ گئے تھے۔ بنو نذیر کے مال ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا تھا۔ بنو نذیر کے مال ملنے سے پہلے ایک انصاری ایک مہاجر کا خرچہ برداشت کرتا تھا۔ کس طرح کہ محنت کرتے تھے انصاری صحابی اور اپنی دولت کو لا کر خرچ کیا کرتے تھے مہاجرین صحابہ پر۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ گھر اگر دو تھے تو اعلان کر دیا، ایک گھر میرے ساتھی مہاجر کا اور ایک گھر میرا، حتیٰ کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ اگر دو بیویاں ہیں تو ایک کو اجازت ہے، آزاد کر دیا جائے گا، اگر مہاجر لینا چاہے تو میں الگ کر دیتا ہوں، اگرچہ اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا۔ الغرض انصار صحابہ نے حق ادا کر دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ کی اطاعت کا اور دین سے محبت کا۔ بہرحال یہاں آج کی آیت میں اللہ نے ان غریب فقراء صحابہ جو
مکہ مکرمہ یا اور دوسری جگہ سے صرف دین کے خاطر مدینہ منورہ اکٹھا ہوئے تھے، ان کے خرچ کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، بس یہ تھا کہ انصار اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا مال مہاجرین پر خرچ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا وطن عزیز اور اپنے ہاتھوں کی کمائی مکہ میں یا اپنے اپنے وطنوں میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا، مہاجرین کے متعلق، کہ اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ اپنی بات میں بڑے سچے واقع ہوئے ہیں۔ بہرحال فقراء مہاجرین کے درمیان بھی اس مال فے کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، گویا کہ پہلے نمبر پر مال فے کے حقدار اللہ کے نبی، اللہ اور اللہ کے نبی خرچ کہاں کریں گے؟ یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، اور پھر اس کے بعد مہاجرین صحابہ میں اس مال کو خرچ کیے جانے کا حکم قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اور اس سے پچھلی والی آیت میں اللہ نے بیان کیا تھا کہ دیکھو یہ بیان جو چل رہا ہے کہ یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، اس وجہ سے کہ مال صرف مالدار لوگوں میں نہ رہ جائے، بلکہ مال کے فوائد غریب فقراء تک کس طرح پہنچیں۔ اللہ نے اس اصول کی بنیاد پر ایک ایک غریب کا حق اللہ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ آج کی اس آیت میں بھی اسی کے متعلق اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ نیز یہ مال فے جو بنو نذیر سے حاصل ہو رہا ہے ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جنہوں نے اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کیا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں، یعنی انتہائی سچے لوگ ہیں۔ گویا کہ اللہ نے مہاجرین صحابہ کی تعریف بھی کی، ان کے دین کی خدمت کو سراہا بھی، اور اللہ بڑے غیور ہیں کہ جو قربانی دیتا ہے اللہ اس کی قربانیوں کو رائگاں نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔